السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کا مسلمان دن بدن بہت ہی زیادہ بگڑتے جا رہا ہے۔ اس کی نہ تو نفس پہ کنٹرول ہے، نہ اس سے ڈھنگ سے عبادت ہوتی ہے، نہ اس سے ڈھنگ سے دنیا داری ہوتی ہے۔ آج کل کا مسلمان بس اپنی نفس کا غلام بنتا جا رہا ہے، اور اگر وہ ایسے ہی اپنے نفس کا غلام بنتا چلا گیا تو بہت ہی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہے۔ اب اس طریقے کو ہماری نفس کو کنٹرول کرنے کے طریقے کافی سارے ہیں، لیکن کچھ ایسے 3 فرض عمل میں تمہارے سامنے لایا ہوں جو کہ کرنا ہی کرنا ہے ہر ایک مسلمان کو، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ایسا رتبہ آئے گا یا پھر ایک ایسا رسپانسبلٹی آئے گی جس کی وجہ سے ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمارا پرپس کیا ہے۔ اور جب ہمیں ہمارا پرپس مل جاتا ہے نا، تو نفس کو ہم پوری طریقے سے کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ پہلا فرض جو کہ ہر ایک مسلمان کو کرنا ہی کرنا چاہیے، وہ ہے نماز پڑھانا آنی چاہیے۔ اب میں دھیان سے سننا، میں یہاں پہ کیا بول رہا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے آنی چاہیے، نماز پڑھانے کو بھی آپ کو آنی چاہیے۔ اگر ایک جماعت میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں پہ کسی کو نماز پڑھانی نہیں آتی، تو آپ کو اتنی نالج ہونی چاہیے کہ آپ اٹھ کے ان سبھی لوگوں کو نماز پڑھا سکو۔ منیمم سے منیمم آپ کو قرآن کے 5 سورے یاد ہونے چاہیے بائی پٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے، بنا دیکھے آپ ان سوروں کا ترجمہ کرنے آنا چاہیے۔ تبھی جو ہے آپ ایک اچھے مسلمان، سچے مسلمان، ڈھنگ کے مسلمان کہلائے جاؤ گے۔ کیونکہ نماز تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، الحم کا سورہ، کھل کا سورہ، انا اطعنا، عطیہ، تو یہ سبھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسروں کو نماز پڑھانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ جب اتنا بڑا ثواب کا کام ہم اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو نہ ہی صرف دین میں بلکہ دنیا میں بھی ہم کو کافی زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ اور اس کا نمبر ون بینیفٹ سیدھا ہمارے کانفیڈنس پہ جاتا ہے کہ میں نے آج ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تم ایسا سوچو گے انشاءاللہ بس تمہیں یہی کرنا ہے کہ قرآن کے کچھ سوروں کو یاد کر لو، پر زبانی اگر تم یاد کر لو گے تو تم نماز پڑھا سکو گے۔ ایک مسلمان کو صرف نماز پڑھنے نہیں آنی چاہیے، اس کو پڑھانی بھی آنی چاہیے دوسروں کو۔ یہ بہت ہی بڑا ایک فرض ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کے اوپر۔ دوسری چیز اب میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے فٹنس کے اوپر، وہ ہے ہیلتھی ہونے کے اوپر۔ کتنے آج کل کے مسلمان، کئی لوگوں کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں، کئی لوگ جو ہے سوکھ چکے ہیں، بالکل دبلے پتلے، ان میں کوئی جان ہی نہیں ہے، بالکل ایک لکڑی کی کاڑی کی طرح وہ دبلے پتلے ہو چکے ہیں، کوئی بھینسے کی طرح موٹا ہو چکا ہے بہت لوگ، اور ان کو فٹنس کا ذرا سے ذرا بھی اندازہ تک نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ جم جوائن کرے، اگر جم جوائن نہیں کرے تو گھر پر ہی ایکسرسائز کرے۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی صحت کا خاص دھیان رکھا کرو، اور یہ ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت بھی ہے۔ اور اس سے نہ ہی صرف آپ کی باڈی بنتی ہے، بٹ آپ کو ایک ایسا فیل ملتا ہے کہ ہاں میں اپنے اوپر دھیان دے رہا ہوں، یہ میرے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی بیٹر ہوتا ہے، آپ کو فریش فیل ہوتا ہے۔ جب آپ ورک آؤٹ کر کے، ایکسرسائز کر کے اپنے اندر کے پسینے کو نکالتے ہو، محنت کرتے ہو، تب آپ کو رات کو سکون سے نیند آتی ہے۔ اور اگر ہمارے حضور نے فرمایا ہے کہ صحت کے اوپر کام کرنا چاہیے، تو ہم تم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ آج کل کے کچھ گھٹیا لوگ بولتے ہیں کہ جم جانا ایسا ہے، ایکسرسائز کرنے سے آپ کے گھٹنے یہ ہو جائیں گے، ایکسرسائز کرنے سے آپ کی صحت بگڑ جائے گی، آپ گندے نظر آؤ گے۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ہمارے پیارے حضور نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا ہے، تو تم اور میں کون ہی ہوتے ہیں ڈسکس کرنے والے؟ ان کی سنت پہ ہمیں ضرور سے ضرور عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر تم اپنی صحت پہ دھیان نہیں دیتے ہو، تو تمہیں خاصا دھیان رکھنا پڑے گا اپنی صحت کے اوپر۔
کیونکہ صحت آج کے زمانے میں سب سے بڑی دولت بن کے رہ چکی ہے. اگر تم صحت مند ہو تو اللہ تم پہ بہت ہی زیادہ مہربان رہتا ہے. اللہ بہت ہی زیادہ فائدے عطا فرماتا ہے جو بھی وہ اپنے صحت کے اوپر کام کرتا ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کا خیال رکھتا ہے، جو کہ حضور کی سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کو کیسے پسند نہیں آئے گا. تو میں یہ بہت ہی زیادہ ارج کرتا ہوں تم لوگوں کی کہ تم بھی اپنی فٹنس پہ، ایکسرسائز پہ بہت ہی زیادہ اپنا ٹائم لگاؤ. ایکسرسائز کیا کرو، جم جایا کرو. تیسرا سب سے فرض عمل جو کہ سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ ہے غریبی کو نہ اپنا کے. آج کل کے مسلمان اگر ہم دیکھیں تو آلموسٹ سب کے سبھی غریب آتے ہیں، مڈل کلاس آتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا ایک ڈیجنریسی فیکٹ ہے کہ ہم مسلمان بہت ہی زیادہ غریب ہیں. ہم اپنے آپ کو کبھی بھی غریب نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. ہم کو غریبی کو جھٹلانا چاہیے. ہم کو غریبی سے نفرت کرنی چاہیے. غریبی آج کے زمانے میں ایک بہت ہی بڑا حرام چیز کہہ لو. اگر آپ غریب ہو تو آپ بہت ہی زیادہ حرام چیز کر رہے ہو، کیونکہ غریب ہونے کا سمپل مطلب ہے کہ آپ میں کوئی قابلیت نہیں ہے. بیسیکلی کون غریب ہوتا ہے؟ کون چھوٹے کام کر کے جو ہے کم پیسے کماتا ہے؟ غریب. اور اس کے پاس جو ہے ایک صحیح طریقے کی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ قابلیت کو درشا کے پیسے کما سکے. تو آپ سب کو غریبی کو جھٹلانا پڑے گا. اگر آپ اپنے آپ کو ایک امیر مانتے ہو مہینے کے 30-40 ہزار کما کے، تو آپ بالکل غلط ہو. آج کے زمانے میں اگر آپ کو ایک اچھی زندگی جینی ہے، اللہ تعالیٰ کرے آپ سبھی کو ایک اچھی زندگی ملے، تو آپ کو منیمم کم سے کم 1 لاکھ مہینے کا کمانا ہی پڑے گا. اب یہ بہت لوگوں کو زیادہ لگ سکتا ہے. بہت لوگ میرے بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ غریبی سے کچھ نہیں ہوتا، غریبی کچھ نہیں ہوتی، اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن غریبی سب سے بڑی ایک ٹائپ کی بولو بیماری ہے. غریبی کو ہم سب کو جھٹلانا چاہیے. ہم سب کو قابل بننا چاہیے تاکہ ہم لوگ اچھے پیسے کما کے اپنی غریب حالت کو مٹا کے ہم ایک اچھے لیول پہ، اچھے پوزیشن پہ جا سکیں. کیونکہ قابلیت اور سکل سیکھنا بھی ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے.